السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے فاطمہ طارق کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناول کا نام ہے وے میں کملی یار تھی، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بیڈ پر پڑا وجود ہلکا سا کسمس آیا جب کمرے کی لائٹیں جلائی گئیں۔ اس نے اپنا چہرہ کمفرٹر میں چھپایا جیسے کسی نے خوبصورت نیند میں خلل ڈالا ہو۔ بیا بیٹا اٹھ جائیں، میڈم نیچے آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں وہ غصے کی کتنی تیز ہے۔ آگے بڑھ کر کھڑکی سے پردے ہٹائے، چھن کر کے روشنی کی کرنیں کمرے میں آئیں۔ اٹھ گئی میری پیاری بیجی؟ وہ انگڑائی لیتی ہوئی بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ او شٹ بیجی، کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں اٹھایا؟ میں یہ کیسے بھول سکتی ہوں؟ نہیں، آج تو ماہم میری جان لے کر چھوڑے گی۔ آج نئے اسٹوڈنٹس کا پہلا دن ہے، ہم سب نے مل کر ان کی ریگنگ کرنی ہے۔ میں اسٹوپڈ کیسے بھول گئی؟ اس نے ایک دم سے کمفرٹر دور ہٹایا، جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری، ٹھنڈے فرش پر سفید روئی جیسے پاؤں پڑے، پاس پڑی چپل کو ان پاؤں کی زینت بنایا، الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی۔ لو جی، میں تو کب کی اٹھا رہی تھی، یہ لڑکی بھی نا۔ بیا تیار ہو کر ٹیبل پر آ جائیے گا، میڈم اور سر دونوں نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ بیجی نفی میں سر ہلاتے اسے دوبارہ یاد دہانی کرواتے ہوئے بولی۔ بیا اگلے 10 منٹ میں باہر نکلی اور جلدی سے میک اپ کرنے لگی۔ آج سب کا نئے اسٹوڈنٹ کی تھوڑی سی کھنچائی کرنے کا موڈ تھا، پر روز کی طرح آج بھی بیا لیٹ ہو گئی تھی۔ 10 منٹ میں وہ جلدی جلدی تیار ہوئی، لیپ ٹاپ بیگ پکڑے وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر آئی، تبھی ڈریسنگ پر پڑا موبائل بجا۔ ہیلو، ہاں سیم، بس آ رہی ہوں۔ اوکے بابا، آ گئی، وہ جلدی جلدی بولی اور کال کاٹ کر نیچے کی طرف بڑھی۔ اس نے بلیک پینٹ پر بلو شرٹ، بلیک ہی ہیل زیب تن کی ہوئی تھی، شولڈر کٹ بال اسٹریٹ کر کے کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھے، جو کہ آخر میں تھوڑے سے ریڈ شیڈ میں ڈائی کروائے ہوئے تھے۔ کندھے پر بلیک ہی چھوٹا سا بیگ ڈالا ہوا تھا، پروکار چال چلتے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر راہداری کی جانب جا رہی تھی، تبھی پیچھے سے آفندی صاحب کی آواز آئی، کبھی صبح کا ناشتہ ہمارے ساتھ بھی کر لیا کرو، بس جب دیکھو ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو۔ وہ غصے سے بولی، سوری موم اینڈ ڈیڈ، مجھے دیکھا نہیں آپ دونوں بھی یہیں بیٹھے ہو۔ وہ ایکچولی میں نے زیادہ آپ دونوں کو گھر میں دیکھا نہیں، تو نوٹس بھی نہیں کیا۔ اوکے بائے، وہ طنزیہ انداز میں بولتی آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے باہر کی طرف بڑھی۔ آج وقت پر گھر آ جانا، پارٹی ہے، تمہارا ہونا ضروری ہے۔ تبھی پیچھے سے کنزا بیگم کی آواز آئی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی جیسے یہ تو روز کا ہی معمول ہو، اور ان کی باتیں نہ مان کر رہنا اس کی عادت تھی، یا یوں سمجھیے ضد تھی، اور ضد کے معاملے میں تو بیا بہت آگے تھی۔ تم نے اس کی بدتمیزی دیکھی؟ سب تمہاری غلطی ہے، ذرا بھی تربیت نہیں کہ اپنے باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، منہ پر جواب دے کر چلی گئی ہے۔ وہ غصے سے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولے، ہاں بس میری ہی غلطی ہے، آپ تو جیسے اس کی تربیت بہت کرتے ہیں۔ تربیت کرنا ماں باپ دونوں کا کام ہے، آپ نے جو اسے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اسی کی وجہ سے وہ بدتمیز ہوئی ہے، ہر خواہش تو پوری کرتے ہیں۔ کنزا بیگم بھی اپنا پلہ جھاڑتے ہوئے بولیں۔ کافی دیر دونوں آپس میں بحث کرتے رہے۔ بچپن سے 2 گھڑی پیار سے اس بیچاری بچی کے ساتھ بات نہیں کی، ویسے بدتمیزی نہ کرے تو اور کیا کرے۔ بیجی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ مہینے میں ایک بار تو بیا کے نام پر وہ دونوں خوب ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے، اور اگلے دن پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ افندی ملک کا نام مشہور بزنس مین کی سر فہرست میں آتا تھا، زیادہ تر وقت اپنے کاروبار کو دیتے، کبھی ایک ملک تو کبھی دوسرے ملک ہوتے، مہینے میں 2-4 دن ہی وہ گھر میں پائے جاتے۔ وہیں دوسری طرف کنزا بیگم اپنی سوشل لائف میں حد سے زیادہ مصروف ہوتی، کبھی گیٹ ٹوگیدر تو کبھی برتھ ڈے سیلیبریشن، وہ انہی جگہوں پر پائے جاتے۔ آئے دن ان کے گھر پر بڑی سی پارٹی ہوتی، اور آج بھی یہی کچھ پلان تھا۔ بیا کو انہی سب چیزوں سے سخت چڑ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوے مونو، کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سمیر نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ابیحہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو پچھلے 10 منٹ سے خاموشی سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں برے، ایسے ہی۔ تو بتا، سب پہنچ گئے؟ آج کے دن بہت فن ہونے والا ہے، آج تو سب کی بینڈ بجا دیں گے، وہ اپنا موڈ فریش کرتے ہوئے بولی۔ وہ بلا وجہ سمیر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مونو، تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ انکل نے کچھ بولا؟ سمیر کون سا بات کو چھوڑنے والا تھا۔ سیم پلیز، میں ابھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، ابیحہ منہ موڑتے ہوئے بولی۔ سیم چپ کر گیا، وہ جانتا تو سب تھا پر کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ابیحہ اور سمیر دونوں بچپن کے دوست تھے۔ سمیر کے ڈیڈ اور ابیحہ کے ڈیڈ دونوں بزنس پارٹنرز تھے۔ وہ بچپن سے اسے مونو کہہ کر پکارتا تھا اور ابیحہ اسے سیم کہہ کر پکارتی تھی۔ دونوں کے درمیان بہت گہری دوستی تھی، ایسی دوستی جس میں دوسرے کی خوشی اپنی خوشی اور دوسرے کا غم اپنا غم لگتا۔ سیم نے اپنی کرولا کو پارکنگ میں پارک کیا، ابیحہ نے اپنا موڈ ٹھیک کیا، دونوں یونی کے اندر داخل ہوئے، جہاں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ نئے اسٹوڈنٹس کا آج پہلا دن تھا،
کئی چہرے خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے چمک رہے تھے تو دوسری ہی طرف کئی چہروں پر گھبراہٹ واضح تھی۔ ہائے گائز، وہ دونوں اپنے گروپ کے قریب آئی۔ ابیہا، کرن، ماہم، سمیر اور آہل، پانچوں کا گروپ پورے کالج میں مشہور تھا۔ سبھی لیڈ کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ ابیہا کے لیے یہ سب بہت اہمیت رکھتے تھے، ان سب کے بغیر جینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی مرغا پھنسا یا یوں ہی کھڑے ہو؟ سمیر سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ او ہیلو لیٹ لطیف لوگوں، پہلے ٹائم سے یوں نہیں آنا سیکھو، پھر بات کرنا۔ اور بیٹا جی، اب تک ہم نے 2 لڑکوں کو پکڑا تھا اور ان کے پیسوں سے ناشتہ بھی کرائے ہیں، وہ بھی پیزا اور برگر، ساتھ میں کوک کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوتل۔ اف، کتنے مزے کا تھا، ماہم چنگھاڑتے بھرتے کہتی بولی۔ کھانے کے علاوہ تم اور کر بھی کیا سکتی ہو موٹی؟ تمہیں تو ہر جگہ بس کھانا ہی نظر آتا ہے، دیکھنا ایک دن یوں ہی کھاتے کھاتے مر جاؤ گی، پھر تمہاری تصویر اخبار میں آئے گی۔ ایک موٹی لڑکی پیزا کھاتے کھاتے اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ ماہم کے وزن پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، جو کہ ابھی بھی ہاتھ میں پکڑی چپس کھا رہی تھی۔ ہاں سمیر، تم نے مجھے موٹا کہا؟ مرے میرے دشمن، ابھی تو مجھے گھر جا کر بریانی بھی کھانی ہے، وہ آنکھیں پوری کھولتے ہوئے بولی۔ وہ زیادہ موٹی تو نہیں تھی، بس تھوڑا سا وزن زیادہ ہو گیا تھا۔ سمیر اس کو ہر وقت کھانے پر ٹوکتا رہتا، دونوں جب بھی موقع ملتا لڑتے رہتے۔ موٹی کو موٹی نہیں بولوں گا تو اور کیا بولوں گا؟ سمیر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ ماہم غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ شٹ اپ سیم، کیوں تنگ کر رہے ہو بیچاری کو؟ اتنی بھی موٹی نہیں ہے۔ ابیہا جو کب سے دونوں کی لڑائی کو انجوائے کر رہی تھی، ماہم کے بڑھتے غصے کو دیکھتے سمیر کے سر پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی۔ سمیر منہ بسورتا ہی رہ گیا۔ تم کیوں چپ کر کے کھڑی ہو؟ ابیہا نے ایک طرف سنجیدہ چہرہ لیے کرن کو کھڑے دیکھا تو فوراً پوچھ بیٹھی۔ لو جی، آ گئے ہمارے جیجو جی، اب کرن میڈم جی کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا۔ سمیر کی زبان پر آہل کو دیکھتے ہی کھجلی ہوئی، جو مسکراتے ہوئے ان سب کے پاس ہی آ رہا تھا۔ کرن نے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ ہائے گائز، وہ پاس آ کر بولا۔ ہائے، سب نے اس کا جواب دیا، پر کرن دوسری طرف منہ موڑے کھڑی رہی۔ یہ آج منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ سمیر کہاں چھپ رہ سکتا تھا، وہ کرن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ آہل نے کندھے اچکا دیے۔ اس سے پوچھو، ہر وقت میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اب کرن کا رونا شروع ہو گیا، سب نے آہل کی طرف دیکھا۔ او ہیلو، میں نے کچھ نہیں کیا یار۔ سمیر تو بتا، اگر کوئی لڑکی میرے ساتھ بات کرے گی تو درمیان میں آ کر اگر یہ بدتمیزی کرنی شروع کر دے تو میرا ری ایکشن کیا نکلے گا؟ آہل نے کچھ دیر پہلے کا واقعہ بتا دیا، جب وہ کلاس کی لڑکی سے بات کر رہا تھا اور کرن نے وہاں جا کر اس لڑکی کو کافی باتیں سنائی تھیں۔ آہل نے وہیں اسے ڈانٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں تم کسی کے بھی سامنے مجھے ڈانٹ دو؟ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور یہیں آہل پگھل گیا۔ اسے منانے کی کوشش کرنے لگا، وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، آخر دونوں کی منگنی 2 سال پہلے مرضی سے ہوئی تھی، دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ مرغی مل گئی۔ ابیہا جو کب سے ان سب کی باتیں سن رہی تھی اور ساتھ ہی ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی، تبھی ایک طرف بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ زور سے چلائی، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سمیر، ماہم اور ابیہا اس کی طرف بڑھے۔ بیچارہ آہل کرن کو منانے میں لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دادو، میری پیاری دادو، پلیز بھائی سے پرمیشن لے دیں کہ آج رات کو مجھے دوست کے گھر اسٹے کرنے دیں۔ ایک آپ ہی ہیں جو اپنے جلاد پوتے سے بات منوا سکتی ہیں۔ عثمان اپنی دادی جان کے قدموں میں بیٹھا ہوا ان کے پاؤں دباتے مسکے لگا رہا تھا۔ عثمان بیٹا، تم جانتے تو ہو وہ نہیں مانے گا، وہ تمہیں کبھی بھی اکیلے کسی دوست کے گھر نہیں جانے دے گا۔ سکینہ بیگم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادو وہ نہیں، آپ اس گھر کی بڑی ہیں، آپ کو اپنا بڑا پن دکھانا پڑے گا۔ بس ابھی 10 منٹ میں بھائی نیچے آتے ہی ہوں گے، آپ کو انہیں حکم دینا ہے۔ عثمان انہیں اپنے مقدمے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ صوبیہ، ہم نہ تیار ہوئی؟ سامنے سیڑھیوں سے وہ نیچے آتا کھانے کی ٹیبل پر ناشتہ لگاتی صوبیہ سے مخاطب ہوا۔ جی بھائی، وہ تیار ہو رہی ہے پر بہت ڈری ہوئی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ کتنی ڈرپوک ہے۔ صوبیہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ یہ عثمان کہاں ہے؟ اسے اسکول نہیں جانا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ دادو، آل دی بیسٹ، آپ یہ کر سکتی ہیں۔ چلیں، عثمان انہیں مسکے لگا کر منا چکا تھا۔ دادو اٹھ کر کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھی، عثمان بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ہمنا بھی اپنا بیگ لے کر آ گئی۔ دادو بولو، بے صبر عثمان نے ان کے کان میں قریب ہو کر کہا۔ عدیل بیٹے، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ہمت کر کے وہ بول پڑی۔ جی دادو بولیں، کیا ہوا؟ وہ جو اخبار پڑھ رہا تھا فولڈ کر کے سائڈ پہ رکھتا ہوا ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا۔ بیٹے، وہ عثمان آج اپنے دوست کے گھر رات رہنا چاہتا ہے، بچوں نے آپس میں پلان وغیرہ بنایا ہوا ہے۔ دادو مسکراتے ہوئے بولی۔ وہیں عدیل کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ عثمان، آئندہ اس طرح کی فضول خواہشیں لے کر مت آنا، میں تمہیں کبھی بھی کسی کے گھر رکنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان فضول کاموں سے ہٹ کر اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، تمہارے دہام کے پیپرز قریب ہیں، مجھے تمہاری پوزیشن چاہیے۔ آئندہ یہ سب نہ سنو، دادو کو ذریعہ بنانا بند کرو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ عثمان نے سر نیچے جھکا دیا۔ چلو بہت ٹائم ہو گیا، اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گے، عدیل چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے بولا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ ہمنا اپنی چادر ٹھیک کرتی بیگ کندھے پر ڈالے دادو سے پیار لے کر باہر عدیل کے پیچھے بھاگی۔ دادو، اتنے سخت بھائی مجھے ہی ملنے تھے،
عثمان منہ بسورتے ہوئے دادو کے گلے لگا. وہ مسکرا دی اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ منہ بناتا ڈھیلے انداز میں چلتا باہر آیا جہاں پر عدیل اپنی بائک پورچ سے باہر نکال رہا تھا. دونوں عدیل کے پیچھے بائک پر بیٹھے. بائک کو سٹارٹ کر کے اس نے راستے پر ڈالا. بھائی اب میں بڑا ہو گیا ہوں, اب تو میں اسکول کی بس سے جا سکتا ہوں. عثمان جو کہ عدیل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ہر روز کی طرح بات دہرانے لگا. وہ روز کہتا کہ بس میں جانے کی اجازت دے دیں, پر عدیل ہمیشہ منع کر دیتا. عثمان تم روز ایک ہی بات کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں جو یوں بس کے کرائے پر اجاڑ دوں. جب میں روز بائک لے کر گھر سے نکلتا ہوں تو تم کیوں میرے ساتھ نہیں جا سکتے؟ ہمیشہ والا ڈائلاگ مارا. عثمان نے منہ بسورتے ہوئے ہمنا کی طرف دیکھا جو کہ اس کی عزت افزائی پر ہنسی کنٹرول کر رہی تھی. 10 منٹ کے بعد عثمان کا اسکول آ گیا. وہ منہ بنا کر اترا اور اسکول کے اندر جانے لگا. جب عدیل نے آواز لگائی وہ پلٹا. یہ لو کچھ کھا لینا. عدیل نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر عثمان کی طرف بڑھایا, جسے دیکھ کر اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا. وہ پیسے پکڑ کر اسکول میں داخل ہو گیا. وہ ایسا ہی تھا. اپنے بہن بھائیوں میں اس کی جان بستی تھی, لیکن وہ کبھی انہیں پیار نہیں دکھاتا تھا. وہ ہمیشہ سب ایموشنز اپنے اندر رکھتا تھا. اس کا ماننا تھا بیجا پیار دکھانے سے اور بچے کی ہر ضد پوری کرنے سے وہ بگڑ سکتا ہے, اسی لیے گھر میں ہر کام اس کے کہنے کے مطابق ہوتا تھا. عدیل نے دوبارہ بائک سٹارٹ کر دی. اگلے 20 منٹ میں بائک شہر کی مشہور یونیورسٹی کے سامنے رکی. عدیل ہمنا کو لے کر یونی میں داخل ہوا. وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا ہر دوسری لڑکی پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی. نیلی جینس پر وائٹ شرٹ پہنے, ہاتھ میں کچھ فائل پکڑے, بلا تعلق سا بنا متوازن چال چلتا جا رہا تھا. گڑیا تم 2 منٹ یہیں رکو, میں بس سر اسد سے مل کر آتا ہوں. وہ اسے وہیں چھوڑے اپنی آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر اسٹاف روم کی طرف بڑھا. ہمنا کا آج یونی میں پہلا دن تھا. وہ BSc کی اسٹوڈنٹ تھی. اکیڈمک ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا. وہ ہمیشہ سے باہر ڈرپوک تھی, بہت جلدی گھبرا جاتی, اکیلی کہیں بھی نہیں جاتی تھی. صوبیہ یا عدیل ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. ابھی بھی وہ بار بار اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر رہی تھی, بار بار چادر ٹھیک کر رہی تھی. ہائے سویٹی, نیو ایڈمیشن؟ تبھی اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی. وہ ڈر کر اچھلی اور پیچھے مڑ کر دیکھا. سامنے سمیر کھڑا مسکرا رہا تھا. وہ یکدم گھبرا گئی. جی وہ کلاس, وہ ہکلاتے ہوئے بولی. او تو مطلب تم اکیلی ہو اور نیو بھی ہو؟ ابیہا نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ پکڑ لیا. میرا بیگ دے دیں. وہ تقریباً رو دینے کو تھی. او سویٹی, اس بیگ کو لینے کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. سمیر آہستہ مسکراتے ہوئے بولا. کیا کرنا ہوگا؟ وہ آہستہ آواز میں بولی. اور اب تو یہ مرغی پھنس گئی. کرن اور آہل بھی وہیں آ گئے. تمہیں بس 5 منٹ ڈانس کرنا ہوگا اور یہ چادر اتار کر سائڈ پہ رکھ دو. سمیر اس کی چادر کے کونے کو پکڑ کر اتارتے ہوئے بولا. اس کے گلے میں دوپٹہ تھا. ہمنا شوق سے ان سب کو دیکھنے لگی جو کہ بڑے مزے سے اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ کو دیکھ رہے تھے. نہیں میں یہ نہیں کروں گی, وہ نام سر ہلاتے ہوئے بولی. یہ تو کرنا پڑے گا ورنہ بیگ کو بھول جاؤ, وہاں ہم چپس کھاتے ہوئے بولی. ارے دیکھیں تو صحیح اس کے بیگ میں ہے کیا؟ ابیہا مسکراتے ہوئے بیگ کو کھولنے لگی. میرا بیگ واپس کرو. ہمت کر کے آگے بڑھی اور بیگ کھینچنے لگی. جب سمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا, وہ بیلنس برقرار نہ رکھ پائی اور نیچے گر گئی. گرنے سے بازو پر رگڑ لگی اور کوہنی سے قمیض پھٹ گئی. ہلکا سا خون رسنے لگا. بیچاری نیچے گر گئی. کرن مزاحیہ انداز میں بولی. سب ہنسنے لگ گئے. مارے شرمندگی کی ہمنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لو جی, یہ تو چھوٹی سی بچی ہے, ابھی تک ٹفن لاتی ہے. ابیہا نے ہمنا کے بیگ سے ٹفن نکالتے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. لگتا ہے بچی ابھی بڑی نہیں ہوئی. سمیر اس کے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے بولا جو اب رو رہی تھی. کافی سارے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہو گئے. کسی نے آگے بڑھ کر انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ کوئی بھی اس گروپ سے پنگا نہیں لینا چاہتا تھا. الے الے بیبی کو رونا آ رہا ہے. ابیہا اس کے چہرے کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اس کا سارا بیگ زمین پر الٹ دیا. اور یہیں ہمنا کی ہمت ٹوٹ گئی. وہ زور زور سے رونے لگ گئی. اس کی سانس اکھڑ رہی تھی پر کسی نے یہ بات نوٹ نہیں کی. اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا. کافی سارے لوگ اس پر ہنس رہے تھے جن میں یہ گروپ سب سے اوپر تھا. اس سے پہلے کہ ابیہا سب بند کرتی کیونکہ اسے اب مزید اس کو تنگ نہیں کرنا تھا, تبھی پیچھے سے آواز آئی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی گرجدار آواز آئی. ہمنا کو اندھیرے میں روشنی کی کرن دکھائی دی. اس نے جلدی سے چہرہ اوپر کیا. بھا, وہ روتے ہوئے بولی. عدیل جو کہ اتنا سارا رش دیکھ کر اس طرف آیا تھا, ہمنا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. ہمنا میری گڑیا. وہ بھاگ کر اس تک پہنچا اور اسے کندھوں سے پکڑا. اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی. وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سب لوگ پریشان ہو گئے. ہاں وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی. استھما اٹیک, انہیلر, تمہارا بیگ. عدیل کو جب سمجھ آیا کہ اسے استھما کا اٹیک آ رہا ہے تو وہ فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگا. آس پاس ہمنا کے بیگ سے گری ہوئی چیزیں بکھری ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر اسے سب سمجھ آ گیا کہ یہاں ریگنگ ہو رہی تھی. اس نے سخت نظروں سے وہاں پر کھڑے تماشائی لوگوں کو دیکھا. سب یہاں وہاں دیکھ کر ہمنا کا انہیلر ڈھونڈنے لگے. وہیں اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی. ابیہا کو اپنے قریب انہیلر گرا ہوا ملا تو اس نے جھٹ سے پکڑ کر عدیل کی طرف بڑھایا. عدیل نے سخت نظروں سے گھورتے اس کے ہاتھ سے انہیلر چھینا. ابیہا کو زندگی میں پہلی دفعہ کسی کی نظروں سے گھبراہٹ ہوئی. ایسا لگا جیسے وہ اسے مار ہی ڈالے گا. عدیل نے جلدی سے انہیلر ہمنا کو منہ کو لگایا.
اگلے 2 منٹ تک اس کی حالت سنبھلی۔ سمیر نے پانی کی بوتل عدیل کو پاس کی۔ حمنہ نے 2 گھونٹ پانی کے پیے۔ جب اس کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تو عدیل نے اسے کھڑا کیا۔ گڑیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فکر مندانہ انداز میں پوچھا۔ حمنہ نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ جبھی عدیل کی نظر پاس گری چادر پر گئی جو کہ حمنہ کی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی، اسے جھاڑ کر حمنہ کی گرد لپیٹی۔ حمنہ کی آنکھ سے چپکے سے آنسو بہہ نکلا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس نے وہاں پر کھڑے سبھی لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس کے لہجے میں واضح غصہ تھا۔ دیکھیں ہمارا مقصد انہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، ہم بس تھوڑا سا مذاق کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا انہیں استما ہے۔ ابیہا آگے بڑھ کر بولی۔ عدیل نے قہر برساتی نظروں سے اسے گھورا۔ ابیہا کی نظریں بے ساختہ جھک گئیں۔ مذاق؟ یہ ریگنگ کر رہے تھے۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ دیکھیں مسٹر معاف کیجیے گا، ہمیں نہیں معلوم تھا آپ کی بیمار۔ سمیر آگے بڑھ کر بولا۔ بیمار نہیں ہے وہ، خبردار جو اسے بیمار کہا۔ وہ دانت پیستے ہوئے انگلی اٹھا کر سمیر کو وارننگ دیتے انداز میں بولا۔ شرم آنی چاہیے آپ سب لوگوں کو، جو ریگنگ کر رہے تھے اور جو یہاں پر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھرے مجمع میں ایک لڑکی کے سر سے چادر چھین کر اسے زمین پر پھینکا، اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اس کی مدد کرنے کی بجائے ہنس رہے تھے۔ شرم سے ڈوب مرو۔ وہ غصے سے چلایا، چلاتے ہوئے اس کے ماتھے کی نسیں واضح دکھ رہی تھی جو اس بات کی گواہی تھی کہ وہ انتہائی غصے میں ہے۔ آپ چھوٹی سی بات کو بہت بڑھا رہے ہیں، ہم نے سوری کر تو لیا، ابیہا چڑھتے ہوئے بولی۔ وہ کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ چھوٹی سی بات میڈم؟ آپ کو یہ چھوٹی سی بات لگتی ہوگی، پر میرے لیے میری بہن کی عزت کی بات ہے۔ جس طریقے سے آپ سب نے اسے بے عزت کیا ہے نا، بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ ابیہا کی طرف متوجہ ہوا۔ واٹ عزت؟ ہولڈ آن، آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کی عزت کو کہاں سے نقصان ہوا؟ ایک معمولی سی چادر ہی تو گری تھی۔ ہاں گندی ہو گئی پر کوئی بات نہیں، میں ایک نہیں لا دوں گی، سو ٹیک اٹ ایزی۔ ابیہا کو اس کی باتیں بالکل سمجھ نہ آئیں۔ عدیل نے وہ مشکل اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ آپ جیسی لڑکیاں کیا جانیں عزت کیا ہوتی ہے، جو اس طرح کے کپڑے پہن کر یوں کھلے عام پھرتی ہیں، چہرے پر میک اپ تھوپ کر خود کو بہت حسین سمجھتی ہیں۔ وہ کیا جانے چادر میں چھپا حسن کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بس دعوت نظارہ پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا حمنہ کی طرف بڑھا جو کہ اپنا سامان بیگ میں ڈال چکی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ چلو گڑیا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے الفاظ ابیہا کو اپنی سماعتوں میں سنائی دیے۔ وہ جو بھی بول کر گیا تھا اس کے مطلب کو سمجھ کر اس نے زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں، دونوں مٹھیوں کو زور سے بھینچا۔ مونو ریلیکس، دفع کرو ایسی بکواس کر کے کہے۔ سمیر جلدی سے ابیہا کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑے جو وہ بھینچے ہوئی تھی۔ کرن نے آگے بڑھ کر اس کی مٹھیوں کو کھلوایا۔ بیا تو پاگل ہو گئی ہے۔ کرن اس کی ہتھیلی پر خون کے قطرے دیکھ کر چلائی۔ مٹھیوں کو زور سے بھینچنے سے اس کے بڑے بڑے ناخن ہتھیلیوں میں چبھے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے نکل گئی۔ سبھی اس کے پیچھے بھاگے، سبھی جانتے تھے کہ وہ کہاں جانے والی ہے۔ عدیل حمنہ کو لے کر کینٹین میں آیا اور اسے جوس پلا کر اس کی کلاس میں چھوڑ آیا۔ وہ کافی بہتر تھی۔ اس نے اپنے قدم پرنسپل روم کی طرف بڑھائے۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو ناول کے فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آپ کی رائے پر ہی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ پبلش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔